علامہ صاحب آج کل لفظ امی کے ترجمے پر جو معاملات چل رہے ہیں، یہ معاذ بھی اسی سلسلے میں ہم سے بحث کرنے آیا ہے۔ ارے نہیں قبلہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی بحث نہیں کرنے آیا، بلکہ میں تو لفظ امی کا اصل ترجمہ جاننے آیا ہوں، کیونکہ میرا اپنا دل نہیں مانتا کہ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے جو لوگ آج کل کر رہے ہیں۔ اور بہت سے مکتبہ فکر کے لوگ میرے جاننے والے بھی ہیں، ان سے بھی میری بات چیت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس ترجمے کو صحیح نہیں مانتے، اور میں تو اس ترجمے کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ اوہ اچھا، ہمیں لگا کہ آپ اس دفعہ بھی ہم سے بحث کرنے کے لیے ہیں، پر شکر آپ اپنی اصلاح کے لیے ادھر آئے ہیں۔ دیکھیں معاذ بھائی، لفظ امی کا جو ترجمہ سن کر آپ پریشان ہوئے بیٹھے نا، ہم کیا سارا عالم اسلام اس ترجمے کو لے کر پریشان ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جاہلوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی بھی نبی کا امتی اپنے نبی کے بارے میں ان پڑھ کا لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ وہ تو اس نے اپنی ناقص علم کے مطابق کیا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم نہیں ہوتے، وہ جاہل ہی ہوتے، جس کی وجہ سے ان سے علم کی بات تو کبھی صادر ہو ہی نہیں سکتی، جہالت ہی ان سے صادر ہوگی۔ اب دوسری بات، علماء کرام نے جو لفظ امی کا ترجمہ کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ امی کا مطلب یہ نہیں ان پڑھ استغفر اللہ، بلکہ امی کا ترجمہ علماء کرام نے یہ کیا ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا ہو۔ بالکل معاذ بھائی، دانش بھائی نے جو ترجمہ کیا ہے بالکل کما حق ہو، بالکل درست ترجمہ کیا ہے۔ علماء کا یہی ترجمہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو لفظ امی ہے اس کا ترجمہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے جہلا ہیں جن کا ترجمہ سن کر آپ یہاں پر آئے ہیں، دوسرے علماء ہیں، اور علماء کا ترجمہ ماشاءاللہ ہمارے دانش بھائی نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اور یہی ہمارے علماء ربانیین نے، علماء حقہ نے یہی ترجمہ کیا ہے جو ابھی دانش بھائی فرما رہے تھے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کا ایک ترجمہ عرفا نے بھی کیا ہے۔ عرفا فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ امی ہے، کہتے ہیں عربی میں جڑ کو، اصل کو، جیسے ہم کہتے نہیں ہیں یا امی، ماں کو پکارنے کے لیے ہم کہتے ہیں یا امی، تو ماں جو ہے یہ اولاد کی اصل ہے، اسی طرح سے مرید کی اصل اس کا پیر ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری کائنات کی اصل جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات منورہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی اصل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب جو لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے، اپنی جڑ کے ساتھ، اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہیں گے، وہ ہمیشہ پاک رہیں گے۔ اس کی مثال میں اکثر یوں دیا کرتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اندر بلڈ ہے، خون ہے، یہ بہتا رہتا ہے، ہماری باڈی میں موجود ہے۔ ہم قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو پکڑنا چاہیں قرآن پکڑ سکتے ہیں، ہم طواف کریں، حج کریں، کچھ بھی کریں، ہم ساری عبادات کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر خون باڈی سے نکل جائے، بہتا ہوا خون دم مسفوح ہوا کرتا ہے، اور بہتا ہوا خون چونکہ ناپاک ہے، جس جگہ پہ لگے گا اس جگہ کو بھی ناپاک کرے گا، کپڑے پہ لگے گا کپڑے کو بھی ناپاک کرے گا۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو اپنی اصل کو چیز چھوڑ دیتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، اور جہاں پر جاتی ہے اسے بھی ناپاک کرتی ہے، تو وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در اقدس چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی توجہات کو ہٹا کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ میرے امام نے تو ان کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آج یاد رکھیے اسی بلڈ کی طرح ان کے بھی ارادے بھی ناپاک ہیں، افکار نظریات بھی ناپاک ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کے عقائد اور نظریات کو بھی ناپاک کرتے رہتے ہیں۔ اور خدارا ایسے لوگوں سے بچیے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں تنقیص کرنے کی ناپاک جسارت کرتے رہتے ہیں۔ میری ایک بات کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ جتنے لوگ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نفرت کا بیج بو رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سارے فرشی ہیں، کیونکہ محبت مصطفیٰ کی، عشق مصطفیٰ کی یہ تحریک جو ہے یہ عرشی ہے۔ یہ اللہ نے فرشتوں کے دلوں میں بھی اپنے محبوب کی محبت کو پیدا کیا ہے، سارے محبوب کے غلام ہیں۔ 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، محبوب کی قبر انور کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرتے ہوئے تبرکات شریف بھی لے کر جاتے ہیں۔ میری بات کو یاد رکھیے گا معاذ بھائی، کبھی ایسے لوگوں کے قریب نہیں بیٹھنا۔ یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، اور
یہ جو محبت مصطفیٰ کی تحریک ہے یہ عرشی ہے، یہ بغض مصطفیٰ کی تحریک یہ فرشی ہے، اور یہ سارے فرش والے مل کر بھی عرش والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ارے واہ ماشاءاللہ علامہ صاحب، وہی میں سوچوں کہ کوئی مومن اس طرح کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جو 3 قسم کے لوگوں کا بتایا کہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت میں رکھے، آمین۔